آج ہم ذکر اور دعا کے موضوع پہ بات کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرما رہا ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اب مانگنے والا، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والا، اس کی بارگاہ میں اپنے دامن پھیلانے والا، اب یہ اس پر منحصر ہے کہ اللہ کے اس فرمان پر ایمان، یقین، توکل، بھروسہ صدق دل سے رکھتے ہوئے دعا مانگے۔ اسی طرح ذکر کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، یہ 5واں سپارہ ہے اور سورۃ النساء ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو تم اللہ کی یاد کرو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹ گئے ہو، لیکن اللہ کی یاد کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی کھڑے ہو گئے ہو یا بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، پھر بھی حکم دیا جا رہا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا۔ اسی طرح حسن کے پیکر، نبیوں کے تاجدار اور محبوب رب دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی الغافلین کالحی من الموت، فرمایا غافل لوگوں میں ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے مردہ لوگوں میں کوئی زندہ آدمی بیٹھا ہو۔ سبحان اللہ، یعنی ذکر کرنے والے کو اللہ کے رسول نے زندہ کہا، اور جو ذکر نہیں کرتے ان کے لیے فرمایا وہ غافل ایسے ہیں جیسے مردہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، معلوم ہوا زندگی کھانے پینے کا، عیش و عشرت سے بسر کرنے کا نام نہیں، اسے تو موت کہا گیا۔ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ دل مصطفیٰ پاک کی محبت کی روشنی سے منور ہو اور زبان سے اللہ اللہ کی خوشبوئیں نکل رہی ہوں۔ زندگی اس چیز کا نام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں محبوب خدا علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ خضراء فی وسط الحیشیم، فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا غافل لوگوں کے درمیان ایسے ہے جیسے سوکھے ہوئے درختوں میں کوئی سرسبز درخت ہو۔ سبحان، یہ ذکر کرنے والے کے متعلق فرمایا۔ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، آپ علیہ السلام کا فرمان نشان رحمت ہے کہ جو لوگ کسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق ان بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تم زمین پر اللہ کا ذکر کرو، وہ آسمانوں میں تمہارا ذکر کرے۔ تم بندوں میں اس کو یاد کرو، وہ فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کرے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو لوگ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی پاک کی بارگاہ میں رسول اللہ کی ذات پر درود نہیں پڑھتے، سن لیجئے فرمان عبرت نشان، فرمایا کہ قیامت والے دن ان لوگوں کو ایسی محفلوں پر بڑی حسرت ہوگی اور بڑی ندامت ہوگی۔ میرج حال جاتے ہیں تو آپ دل میں اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ میرج حال میں بیٹھے تو ہیں ہی، آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں درود پڑھ دیا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی والا بنایا۔ اور کیسا نبی والا بنایا کہ کتابیں اور امتوں کو بھی عطا ہوئی ہیں، لیکن قرآن ہمیں عطا ہوا، اور روزے اور امتوں کو بھی ملے ہیں، لیکن رمضان اس امت کو عطا ہوا۔ خوش نصیب ہیں ہم، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کریں، اللہ کا ذکر، رسول اللہ پہ درود۔ کتابیں اور امتوں کو ملی، قرآن اس امت کو، درود، روزے اور امتوں کو ملے، رمضان اس امت کو،
انبیاء تو اور امتوں کو بھی ملے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان اس امت کو عطا ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری۔